بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، خبریں بہت سی ہیں کراچی کے بارے میں۔ کل جو کراچی کی سڑکوں پہ کل رات تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک عوام نے جو منظر دیکھا کراچی والوں کا، اور سندھ کے لوگوں نے جس طرح استقبال کیا ہے، یہ تاریخ میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جس میں بڑے بڑے لیڈر شامل ہیں۔ اور سہیل فریدی کے ساتھ عوام کی اتنی محبت کل کراچی کی عوام نے اور سندھ کی عوام نے ان کو اتنی محبت دی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک تیسرے چوتھے درجے کا کارکن جو وزیر اعلیٰ بننا، اس نے پھر اپنے آپ کو بھی اور اپنی پارٹی کو بھی اور عمران خان صاحب کو مایوس نہیں کیا، بلکہ سہیل فریدی ایک بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے۔ نواز شریف سے بھی اوپر چلا گیا ہے، مریم نواز سے بھی اوپر چلا گیا ہے، بھٹو زرداری سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ اس کا جو کل استقبال ہوا ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ لیاری میں، صدر میں، بانس روڈ اور کرنگی، ملیر، ابھی وہ پٹھانوں کے علاقے میں نہیں گیا تھا۔ اس کے لیے میرے خیال میں کل کا اس کا پروگرام ہے، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کراچی کی عوام کو۔ ایک باشعور عوام ہے، اللہ تو واقعات کو سمجھتی ہے، اور سندھ کی عوام کو، جو سندھی لوگ ہیں، وہ مہمان نواز بھی ہیں، اور باقاعدہ طور پر کھلے دل سے استقبال انہوں نے کیا ہے۔ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ لازمی بات ہے انتظامیہ زرداری کے انڈر تھی، بلاول بھٹو کے اندر تھی، مراد علی شاہ کے انڈر تھی، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ بہت ہی خیر سگالی کا ایک پیغام تھا پی ٹی آئی کے لیے، اور باقاعدہ طور پر اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی بات جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اور جس طرح کا استقبال پنجاب میں ہوا تھا، ایک تنگ نظر، ایک تسب خاندان جو کہ شریف خاندان ہے، باقی لوگوں کو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، انہوں نے آج تک، جب سے 1985 سے حکومت میں ہے، آج تک کبھی اپنا بھائی ہوتا ہے، کبھی بھائی وزیر اعظم ہوتا ہے تو چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، کبھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم ہے، جعلی وزیر اعظم، اور بیٹی جو ہے جعلی وزیر اعلیٰ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر ایک غلامی کا تاثر ہے، ایک بادشاہت کا تاثر ہے، جو کہ نہ صرف دنیا دیکھ رہی ہے بلکہ ان کے لیڈران بھی یہ محسوس کرتے ہیں، جس میں سعد رفیق ہے، غلاموں کی غلامی کر رہا ہے وہ، ایاز صادق ہے، اور بہت بڑے بڑے دوسرے لوگ ہیں جو کہ غلامی قبول کر رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی میں یہ چیز نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل واڈا کون تھا، اس کو پر لگ گئے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں مراد سعید، اور سہیل فریدی کو دے سکتے ہیں تیسرے چوتھے مرتبے پہ تھا پی ٹی آئی میں، آج وہ پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر بن گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے جمہوریت، یہ ہوتا ہے ڈیموکریسی، یہ ہوتا ہے عوام کی محبت۔ اور کراچی کی عوام اور سندھ کی عوام نے جو استقبال کیا ہے، وہ تاریخ بڑے بڑے لیڈروں کو وہ کیا کہتے ہیں خراج تسلیم ہے، جس میں بے نظیر بھٹو بھی تھی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا، جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کراچی کی عوام نے بڑا وحلانہ استقبال کیا۔ آج اس کے ایک چھوٹے سے کارکن کو جس طرح انہوں نے سر پہ بٹھایا ہے، یقین کرو تاریخ سنہری روپ سے لکھے گی، اور یہ تاریخ بن جاتی ہے۔ آج تو کل رات تو گزر گئی ہے، لیکن تاریخ وہ بن گئی ہے۔ اور یہ بھی تاریخ بن گئی ہے کہ سندھ کی انتظامیہ نے اور سندھ کے لوگوں نے، میں ان کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں کراچی کی عوام کو، سندھ کی عوام کو، اور مراد علی شاہ کو، اور وہاں کے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی، ڈی جی رینجر، پولیس کے، سب کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کھلے دل کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ کیوں کیا، کس لیے کیا، یہ علیحدہ بات ہے۔ یہ بھی ظاہر بات ہے، وہاں کراچی میں آپ سب کو پتہ ہے کہ نفرت بہت زیادہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ پنجاب والا سلسلہ ہوتا تو پھر نفرتیں مزید گہری ہو جانی تھی، تو پھر خطرات بڑھ جانے تھے۔ اس لیے نے یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کا استقبال ہوا ہے،
اور کھلے دل کے ساتھ سب نے تسلیم بھی کیا ہے. وہاں کی دنیا نے، وہاں کے عوام نے، وہاں کے رہنے والوں نے بھی ایک مثال قائم کر دی ہے. جو اتنا کراؤڈ میں نے اپنی زندگی میں عمران خان کے ساتھ اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن جتنا کراؤڈ کل رات کو سیل فریدی کے ساتھ تھا، کوئی 1,000 2,000 نہیں، میرے اندازے میں نے 15 سے 20 لاکھ بندہ جو ہے کراچی کی سڑکوں پہ تھا. لیاری سے نکلا تو لیاری کی عوام ساتھ نہیں آئی، دوسری جگہ سے نکلا تو دوسری جگہ کی عوام اس کے ساتھ نہیں تھی، وہیں کی عوام ساتھ تھی جہاں وہ جا رہا تھا. تو یقین کرو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک چینج کی علامت نظر آ رہی ہے مجھے. یہ چینج کی علامت آنے والے دنوں میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں دیکھ رہا ہوں. یہ اب منحصر کرتا ہے عاصم منیر پہ کہ وہ استعفیٰ دے اور اس ملک کی جان چھوڑے اور ملک کو پٹری پر لانے کے لیے نئے الیکشن کروائے جائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائیں. اور جن لوگوں نے 2024 کا منڈیٹ چوری کروایا ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی احتساب کے لیے پیش کریں، بجائے ان کو کوئی بعد میں ٹرائل کرے. خود ہی کہہ دیں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں قوم سے. اور عاصم منیر کو چاہیے کہ فوری طور پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے اپنی بچیوں کے پاس چلا جائے. اس کے لیے سب سے بہترین حل یہی ہے. اگر عاصم منیر رہ گیا تو پھر پنجاب کی طرح جو حالات ہوئے تھے اس سے بھی بدتر حالات ہوئیں گے. پنجاب اس وقت غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. ریڑھی والے رو رہے ہیں، ٹرک والے رو رہے ہیں، دکاندار رو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں دیہڑی لگانے والے رو رہے ہیں، جو بیچارے رکشہ ڈرائیور ہیں وہ رو رہے ہیں. کوئی بھی بندہ مریم نواز پہ خوش نہیں ہے. تو یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ چیزیں زہر کرتی ہیں ذہنیت کی. کیونکہ عاصم منیر بھی ایک ذہنی مریض ہے، اقدار کا بھوکا ہے، اور شریف خاندان بھی بیسیکلی ایک ذہنی مریض ہے. اور جب وہ اقدار سے باہر ہوتے ہیں ان کی بیماریاں یاد آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس خاندان پہ جب یہ اقدار سے باہر ہوتے ہیں. جب یہ اقدار کے اندر ہوتے ہیں، ابھی تک آپ نے کوئی سنا ہے کہ شہباز شریف کی یعنی کہ گردن میں کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کوئی بیک بون ہوا ہے؟ کچھ نہیں نہ ہوا. جب اقدار سے باہر ہوتے ہیں ان کو پلیٹلیس بھی کم ہو جاتے ہیں، ان کی پلیٹیں کم ہو جاتی ہیں، اور ان کی گردن میں بھی اور کیا کہتے ہیں پیٹھ میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ خاندان ہے جو تسب پسند ہے. اس خاندان کو پاکستانی عوام نے مسرد کر دیا ہے، لیکن منیر اور چند انٹرنیشنل طاقتیں ان کو پھر ملک پہ مسلط کروانا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے لیے کام نہیں کرتے. پاکستان زندہ باد.